ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی ہے. یہاں پر انف نہیں ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے سماج کے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کرنی ہے. یہاں پر بھی ختم نہیں ہے بات، بلکہ ہمیں صرف اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی یا ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اسلامک ویلیوز کی پہچان کرا کر اس کو تعلیم کے راستے پر لانا ہے. اب یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ کیوں ضروری؟ ماڈرن ایجوکیشن انسان کو صنعت سکھاتا ہے، انجینئر بناتا ہے، یعنی کہ صنعت سکھاتا ہے. ماڈرن ایجوکیشن انسان کو پائلٹ بناتا ہے، ہنر سکھاتا ہے. ماڈرن ایجوکیشن انسان کو سائنٹسٹ بناتا ہے، جو کیمیکل کے توازن سے نئے کیمیکلز بنا کر دنیا کے اندر انسان کو سائنٹسٹ کی کیٹیگری میں ڈالتا ہے یا نئی ایجادات کی طرف لے جاتا ہے. ماڈرن ایجوکیشن آپ کو سرکاری عہدوں پہ اعلی افسران کی کرسی پر بٹھاتا ہے. ماڈرن ایجوکیشن آپ کو دنیاوی اعتبار سے آپ کے بینک بیلنس کو مضبوط کرنے کے راستے پر لے کر جاتا ہے. That's it. لیکن ماڈرن ایجوکیشن آپ کو کبھی بھی مورلز نہیں سکھاتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں نہیں سکھاتا ہے. ماڈرن ایجوکیشن ایک انجینئر کو انجینئر کے سلیبس میں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ جس پل کا تم کو ٹینڈر ملا ہے اور جس پل کے تم انجینئر ہو اس کے اندر اگر تم چوری کرو گے تو تمہاری نسلیں اس کو بھوگیں گی اور تمہارے بچوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا. اور اگر یہ تم چوری کرے اور وہ پل گر گیا، تم نے انجینئر ہو کر کے تم نے اپنے عہدے کے تناظر میں سگنیچر تو کر دیا، لیکن تم نے 10 بوری سیمنٹ کے ذریعے کی جگہ تم نے 4 بوری سیمنٹ یوز کیا اور تم نے اس پل کو اس خستہ حال اور جرجر حالت میں بنا کر قوم کے حوالے کر دیا اور اپنی جیب اور اپنی بینک کو تو تم نے بھر لیا. لیکن کسی دن ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ پل لوگوں سے بھرا ہوا ہوگا اور تمہارے اس کرپشن کی وجہ سے، تمہارے اس گھوٹالے کی وجہ سے، تمہارے اس غلط کام کے کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا دیں گے اور ان ہزاروں لوگوں کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں جن کے گھر پل رہے ہیں، جن کے پریوار پل رہے ہیں، وہ سب یتیم ہو جائیں گے. یہ مورلز آپ کو ماڈرن ایجوکیشن نہیں سکھائے گا. اسی عنوان کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس ورکشاپ کو ہم نے رکھا ہے. ایک ڈاکٹر کو پرسکرپشن لکھنے سے پہلے وہ کون سی ہٹ کری ہے اور وہ کون سی فاؤنڈیشن ہے جو اس کے پین کو اس بات کے لیے روکے کہ اس کو وہ ٹیسٹ میں نہ لکھوں جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تاکہ پیتھ لیب سے میرے پاس کمیشن نہ آ جائے. بہت دنوں پہلے میں ایک وہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر دکھا رہا تھا کہ ڈاکٹرز کے ہاں ایک اصطلاحات ہے، بہت سارے ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے. واسویشن ٹیسٹ. واٹ واسویشن ٹیسٹ یعنی ٹیک دا بلڈ اینڈ تھرو آؤٹ ان واسویشن. بس اتنا کام کرنا ہے اور آپ کو رپورٹ بنا دینی، کیونکہ آپ کے ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے فیس کو دیکھ کر یہ جانتا ہے کہ اس انسان کو شوگر نہیں ہے، فیس کو دیکھ کر کے جانتا ہے کہ اس کے اندر ہیموگلوبن کی کمی نہیں ہے، جانتا ہے کہ اس کا ٹرائیگلائسرائڈ نارمل ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول ایچ ڈی ایل سب نارمل ہے. لیکن سارے ابھی تو ڈاکٹرز اتنے ڈاکو قسم کے آ گئے ہیں کہ ان کے پرسکرپشن کے سائڈ میں جہاں پہ سارے ٹیسٹ کے نام آلریڈی لکھے ہوتے ہیں اور ان کو صرف چیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، لائک دس، چیک 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 چیک. ان کو اتنا بھی زحمت گوارا نہیں کرنا ہے کہ وہ جو حرام کے پیسے تمہارے جیب میں آ رہے ہیں اس کے لیے تم کو ٹیسٹ کا نام لکھنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ ہر پرسکرپشن پر لکھنا ہے، تو اس لیے انہوں نے چیک لسٹ بنا دیا.
تو بس آپ کے بچے اگر ڈاکٹرز بن رہے ہیں، آپ کے بچے اگر ڈاکٹر بنیں گے، ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن اسلامک ویلیوز اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں اسلامک ویلیوز کی وہ ہتھ کھڑی ہوگی جو اس کو اس بات سے روکے گا کہ جو غریب آدمی تمہارے پاس علاج کرانے کے لیے آیا ہے وہ قرض لے کر کے آیا ہے، اس نے اپنی بکریاں بیچی ہیں، وہ سود پر پیسہ لے کر تمہارے کلینک پہنچا ہے، تم اس کے پیسے کو تم حرام طریقے سے مت لو۔ تو ہم اپنے بچوں کو اگر ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، معاف کریے گا، اگر ایسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ جہنم خرید رہے ہیں۔ آپ کے پیشانی پہ نماز کے نشان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ آپ کے اگر دل میں اگر آپ کے مورلز نہیں ہیں، آپ کے دل میں اگر اخلاق نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں ویلیوز نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، تو آپ کے پیشانی کی نماز اور آپ کے ٹخنے کے اوپر کتنا آپ نے اوپر کر کے شلوار پہنا ہوا ہے اور آپ کے کرتے کا سائز کیا ہے، واٹ ایور، اللہ کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو میٹر کرتا ہے آپ کا مورل، آپ کی اخلاق۔ اور ہمارے اسلام نے انسانیت کی خدمت کی تعلیم دی، مسلمانوں کی خدمت کی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے کہا ہے کہ انسانوں کے لیے تم بہتر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ ان کی جو تعلیمات ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، ان کی جو تعلیمات ہے وہ تمام انسانیت ہی نہیں بلکہ دنیا اور کائنات کے لیے ہے، چرند پرند جانور اجنہ۔ آپ حدیثوں میں مطالعہ کریے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں گئے ہیں، جناتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ تو دوستو اس بات کو سمجھنا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں، this is not enough، یہ انف نہیں ہے، یہ فائنل کوانٹیٹی نہیں ہے، آپ کو اسلامک ویلیوز کو پکڑنا پڑے گا۔ اور پھر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے راستوں میں ہمیں تعلیم کے راستے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ الامین پبلک اسکول 2020 میں قائم ہوا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کو اپنے خون پسینے اور اپنے جسم کے آخری توانائی اور طاقت سے سینچنے والی شخصیت حضرت مولانا امین اشرف قاسمی نور اللہ مرقدہ اس دنیا سے 2020 میں رخصت کر گئے، رحلت فرما گئے۔ میں چونکہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کام کے نتیجے میں ہمارے پاس کوئی مشن اور ویژن نہیں تھا۔ ہم نے الامین پبلک اسکول